السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 131 سٹارٹ کریں گے۔ سارے حلیے میں صرف نین نقش ہی تھے جو وہ پہچان پایا تھا، ورنہ وہ بیمار رہنے والی لاغر، کمزور اور ہر وقت روتی ہوئی چنی ایسے کیسے بن گئی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے غلام فرید کو اس کے سامنے اپنا وجود کمتر لگنے لگا تھا۔ پر پتہ نہیں اپنی ایک بچ جانے والی اولاد کو ایسے اچھے حلیے میں دیکھتے ہوئے غلام فرید کو ایک عجیب سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ اس لمحے بھول گیا تھا کہ وہ اپنی اس اولاد پر ناجائز اولاد کا لیبل لگا رہا تھا۔ برسوں بعد اس نے کوئی اپنا دیکھا تھا اور اپنا دیکھ کر وہ پھر بھول گیا تھا۔ ایک لفافے میں موجود کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس نے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ غلام فرید نے عجیب حیرت سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا۔ وہ سارے سوالات جو وہ غلام فرید سے کرنا چاہتی تھی یک دم توڑتے چلے گئے تھے۔ وہ نحیف و نزا شخص جو اس کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، اس سے وہ سوال اب کرنا بیکار تھا۔ اسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اسے اب کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غلام فرید نے گلاسز اتار کر اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے اس سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تم پڑھتی ہو؟ اس نے بالآخر پوچھا، عجیب سے انداز میں۔ رئیسہ نے سر اٹھا کر غلام فرید کا چہرہ دیکھا، پھر سر ہلایا۔ غلام فرید کا چہرہ چمکا۔ زیادہ پڑھنا؟ رئیسہ کی آنکھوں میں نمی پھر اتری۔ میں اور تمہاری ماں سوچتے تھے کبھی پڑھائیں گے بچوں کو زیادہ۔ اور غلام فرید نے یادوں کے کسی دھندلے کو لفظوں میں بدلا، پھر چپ ہو گیا۔ صاحب کو میرا شکریہ کہنا اور دوبارہ جیل مت آنا، غلام فرید نے چند لمحے بعد کہا، اور رئیسہ کی نمی اب اس کے گالوں پر پھیلنے لگی تھی۔ غلام فرید کے لیے سالار سکندر ایک بار پھر صاحب ہو گیا تھا۔ اپنی اولاد کو ایسی اچھی حالت میں دیکھ کر رئیسہ کو لگا تھا اس کا باپ شرمندہ بھی تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ اس نے رئیسہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے جھجکا تھا، شاید لگانا چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر خود غلام فرید کو گلے لگایا تھا۔ پھر وہ اسے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، اپنے باقی بچوں اور بیوی کے ناموں کو پکارتے ہوئے۔ وہ بڑا ہلکا وجود لیے امریکہ واپس آئی تھی اور امریکہ پہنچ کر بالآخر اس نے اپنا نمبر آن کیا تھا اور اس کا فون یک دم سارے رشتوں سے جاگنے لگا تھا۔ پیغامات کا انبار تھا اس کی فیملی کی طرف سے۔ ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ ان سب پیغامات کو پڑھتی گئی تھی، نم آنکھوں کے ساتھ، ایک کے بعد ایک پیغامات کا تھریڈ، اور پھر ایک آخری پیغام حشام کی طرف سے۔ بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے یہ نہیں لکھا تھا۔ اسے ہمین یاد آیا تھا، اس کے لفظ۔ گھر کے باہر سالار کے ساتھ ساتھ ہمین کی بھی گاڑی تھی۔ رئیسہ نے بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد یہ سالار سکندر تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سالار سے لپٹ گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح جب وہ 1.5 سال کی عمر میں اس سے لپٹی تھی اور پھر الگ نہیں ہوئی تھی۔ سالار اسے بچوں کی طرح تھپکتا رہا۔ وہ امریکہ واپس آنے سے پہلے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس میں اپنا پیٹرنٹی ٹیسٹ اور غلام فرید کا بیان میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے آئی تھی، اور ایک وکیل کے ذریعے اپنے خاندان کی واحد وارث ہونے کے طور پر اپنے باپ کو معاف کرنے کا حلف نامہ بھی۔
وہ طوفان جو سالار سکندر اور اس کے خاندان کو ڈبونے کے لیے آیا تھا، وہ اس بار رئیسہ نے روکا تھا، اور وہاں اب سالار سکندر کے سینے سے لگی بچوں کی طرح روتی رئیسہ کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی دلیر نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بھی سالار سکندر کا ہی خانوادہ تھی، خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود رحم اور مہربانی کے مضبوط ترین رشتوں سے ان کے ساتھ جوڑی گئی۔ اپنے نام کے ساتھ سالار کا نام استعمال کرتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کے نام سے واقف تھی، مگر وہ باپ جیل میں سزائے موت کا ایک قیدی تھا، سالار کا دوست نہیں۔ وہ اس سے واقف نہیں تھی۔ وہ اس واقفیت کے بعد اسے اس خاندان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا جو اس کا تعارف تھا۔ میں نے تمہیں رونا تو کبھی نہیں سکھایا رئیسہ، نہ ہی رونے کے لیے تمہاری پرورش کی ہے، سالار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنے آنسوؤں پر قابو پا رہی تھی، اور اس نے سالار کے عقب میں کھلے دروازے سے حمین اور امامہ دونوں کو دیکھا تھا۔ آخری بار روئی ہوں بابا، اس نے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، اور اس کی آواز پھر بھر آ گئی۔ یو بلونگ ٹو اس، سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا، اور تم سمجھدار اور بہت بہادر ہو، ہم نے یہی سکھایا ہے تمہیں۔ وہ جیسے اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آتا جب وہ انہیں اپنی احسان مندی دکھا سکتی تو انہیں بتاتی کہ اپنے حقیقی باپ سے ملنے کے بعد اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ وہ بے حد خوش قسمت تھی، واقعی خوش قسمت تھی کہ وہ سالار سکندر کے خاندان کا حصہ بنی تھی۔ اسے وہ آن کرتے تھے۔ 9:15 پر بالآخر لفٹ کا دروازہ کھلا تھا، اور حمین سکندر اپنے 2 ذاتی محافظوں کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے عملے کے باقی افراد بھی تھے۔ کوریڈور میں پریس، فوٹوگرافرز اور چینلز کے افراد بھی تھے جو ہر آنے والی اہم شخصیت کی کوریج کر رہے تھے۔ اس سے 5 منٹ پہلے وہاں سے سالار سکندر گزر کر گیا تھا، اور اب وہ وہاں آیا تھا اس تقریب کے 2 اہم ترین لوگ۔ بے حد تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے حمین سکندر کوریڈور میں اس کی آمد کی کوریج کرتے پریس فوٹوگرافرز پر نظر ڈالتے اپنا استقبال کرتے ہوئے آفیشلز کے ساتھ بڑی تیزی سے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا جب اسے یکدم اپنے عقب میں آتی اپنی ٹیم کے ایک ممبر سے کچھ پوچھنے کا خیال تھا۔ اپنے چیف فائنانس اسٹریٹجسٹ سے وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پلٹا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اس نے اپنی گردن کی پشت میں کوئی سلاخ گھستی محسوس کی تھی۔ پھر شیشہ ٹوٹنے کی آواز، اور پھر چیخوں کی، اور پھر کوئی اسے زمین پر گراتا ہوا اس پر لیٹا تھا۔ پھر کوئی چیخا تھا۔ سامنے والی بلڈنگ سے گولی چلائی گئی تھی، اور اس وقت پہلی بار حمین کو احساس ہوا اس کی گردن کی پشت پر کیا ہوا تھا۔ تکلیف شدید تھی، لیکن تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وہ حواس میں تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ اسے اب زمین پہ ہی گھسیٹتے اس کی سیکیورٹی ٹیم وہاں سے لفٹ کی طرف لے جا رہی تھی، اور اس وقت حمین کو پہلی بار سالار سکندر کا خیال آیا تھا، اور اس کا دل اور دماغ بیک وقت ڈوبے تھے۔ سالار سکندر نے بینکویٹ ہال میں اسٹیج پر رکھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اپنی تقریر کے نوٹس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس بینکویٹ ہال کی داخلی دروازے کے بالمقابل ایک کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ اس نے بے یقینی سے بہت دور اس شیشے کی گرتی کرسیاں دیکھی تھیں۔ وہ ساؤنڈ پروف، بلٹ پروف شیشے تھے، ٹوٹ کیسے رہے تھے؟ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا، اور پھر اس نے ہال کے عقبی حصے اور باہر کوریڈور میں شور سنا تھا، اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ سکتا اس سمیت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سیکیورٹی گارڈز نے کور کرتے ہوئے اسٹیج کے عقب میں
کھینچتے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہہ رہا تھا۔ ہال میں اب شور تھا، گارڈز چلا چلا کر آرڈرز دے رہے تھے اور جس اہم شخصیت کے ساتھ وہ سیکیورٹی پر مامور تھے وہ اسے کور کرنے میں مصروف تھے۔ وہاں موجود ہر شخص خاص تھا، اہم تھا۔ وہ دنیا کے بہترین اثاثوں کا مجمع تھا جو اب زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ اور وہاں زمین پر اندھے منہ لیٹے سالار کو ہمین کا خیال آیا تھا اور اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ حال میں اس کے بعد ہمین سکندر کو داخل ہونا تھا اور وہ نہیں آیا تھا تو کیا یہ حملہ اس پر؟ وہ سوچ نہیں سکا۔ وہ زمین سے اٹھ گیا۔ گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں دھکا دیا اور چلایا، گو اوے! وہ اس کے پیچھے لپکے تھے۔ وہ زمین پر لیٹے لوگوں کو پھلانگتا، کھڑے گارڈ سے ٹکراتا داخلی دروازے تک آ گیا تھا جو اس وقت سیکیورٹی آفیشل سے بھرا ہوا تھا، اور اس ہجوم میں بھی اس نے ریسیپشن رنر کے ساتھ سفید ماربل کے فرش پر خون کے دھبے دیکھے تھے جو پورے فرش پر لفٹ تک گئے تھے۔ کس کو گولی لگی ہے؟ اس نے اپنے سرد ہوتے وجود کے ساتھ وہاں ایک سیکیورٹی آفیشل کا کندھا پکڑ کر پوچھا۔ ہمین سکندر۔ سالار کے پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ ان دونوں سیکیورٹی گارڈز نے اسے سنبھالا۔ از ہی الائیو؟ اس نے ان سیکیورٹی اہلکاروں سے دوبارہ پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اماما اس ہوٹل کے 7ویں فلور پر سالار سکندر کے کمرے میں تھی۔ وہ ایک سوٹ تھا اور اس کے برابر کے کمرے میں ہمین رہ رہا تھا۔ امریکہ شفٹ ہو جانے کے بعد امامہ سالار کے ہر سفر میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس سفر میں ہمین بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اسی کے ذاتی طیارے پر آئے تھے۔ افریقہ میں وہ 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئی تھی اور اس بار وہ کانگو بھی جانا چاہتے تھے اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ ان تینوں نے کچھ دیر پہلے اکٹھے ہی کمرے میں ناشتہ کیا تھا۔ اس کانفرنس کے بعد وہ سپہر کو کنشاسا جانے والے تھے اور اماما اس وقت اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے اس سوٹ میں اپنے اور ہمین کے بیڈ رومز کا درمیانی دروازہ کھول کر اس کا سامان بھی پیک کر آئی تھی۔ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک سنی تھی۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی، پھر اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ پورا کوریڈور سیکیورٹی آفیشل سے بھرا ہوا تھا اور وہ تقریباً ہر کمرے کے دروازے پر تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ دونوں بڑی تہذیب سے اسے ہٹاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے اور انہوں نے اندر آتے ہی کھڑکی کے کھلے ہوئے بلائنڈز بند کیے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے ہمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور پھر دیر بعد لوٹا۔ کیا بات ہے؟ اماما شدید تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ کمرے سے باہر مت نکلیں، اگر کچھ مسئلہ ہو تو ہمیں بتا دیں، ان میں سے ایک نے اسے کہا۔ دوسرا اس کا باتھ روم اور وارڈروب برق رفتاری سے چیک کر آیا تھا۔ وہ جس تیز رفتاری سے آئے تھے اسی تیز رفتاری سے باہر نکل گئے تھے۔ اماما کو جیسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ وہ سالار اور ہمین کو اس وقت فون نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فون سروس اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، مگر اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا جہاں پر لوکل اور بین الاقوامی چینلز اس کانفرنس کی لائیو کوریج کرنے میں مصروف تھے۔ اسکرین پر پہلی تصویر ابھرتے ہی اماما کھڑی نہیں رہ سکی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی کی اسکرین پر وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی اور بینکویٹ ہال کے باہر ہوا سے ڈرون کیمروں کے ذریعے فضائی مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ اسکرین پر کیپشن بار بار نمودار ہو رہا تھا جو اس گلوبل کانفرنس پر ہونے والے حملے اور فائرنگ کی خبر بریکنگ نیوز کی طرح چلا رہے تھے، مگر یہ وہ کیپشن نہیں تھا جس نے اماما کو بدحواس کیا تھا۔ وہ دوسرا ٹکر تھا جو بار بار آ رہا تھا۔ ٹائی کے سربراہ ہمین سکندر اس حملے میں شدید زخمی۔ اماما کو لگا اسے سانس آنا بند ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، وہ اٹھ نہیں سکی۔
اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، وہ وہ بھی نہیں کر سکی۔ افریقہ اس کے لیے منحوس تھا، اس نے سوچا تھا، اور اپنے کمرے کے دروازے پر اس نے دڑدڑاہٹ سنی اور پھر اس نے ہمایوں سکندر کے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔